کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نال حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین کتنی محبت اور کتنا عشق ہے. آپ فرمایا نام لے رہے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بیٹھا رہا ہوں, میں تو پہلے ہی باپ بن کے کھڑا ہو گیا, بلکہ مدینے شریف کی گلیاں بچھا دیو کہ مدینے پاک کا کوئی کتا تو گزر گئے تو جھاڑنا نہیں, وہ مٹی میرے واسطے پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. معزز مشایخ اعظام علماء کرام اور میرے پیر بھائیوں عزیزوں بزرگوں السلام علیکم. تساں لوگوں نے اس علاقے دی وچ شیخ الاسلام کانفرنس منعقد کر کے سانو اس حاضری کا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری منظور قبول کرے, اور جنہ لوگوں نے شیخ الاسلام کانفرنس منعقد کرنے واسطے حصہ لیا ہے یا کرائی ہے, انہوں نے میں دلی مبارک دینا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ ذہن دے وچ ایک گل ضرور رکھنا کہ میں کوئی عالم نہیں, مفتی نہیں, مفکر نہیں, محدث نہیں, میں صرف اور صرف علماء کرام دی جوتیاں دی سدھے کرن دی لیاقت بھی نہیں رکھتا. میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ میرے گل. میں ایک جہل آدمی ہوں اور میں اپنی حاضری لواؤں واسطے اس وقت سفر کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے پیارے میں صدقے میری غلطیاں, میرے قصور, میرے گناہ بھی معاف فرما دے. تساں اس چیز کو سنیا ہے جو حضرت علامہ مفتی مظہر اللہ صاحب نے بیان فرمایا. پھر عشق محبت ذکر کر دوں جو میرے محترم قبلہ شاہ صاحب سلمان مجید صاحب نے ارشاد فرمایا ہے وہ بھی ہے. ہوں جو میں عرض کرنے لگا, میں خوف اور ڈر صرف اس گل کا ہے کہ جو تھوڑے ذہن دے دماغ دے دو حضراتاں دی گفتگو کا اثر ہے کہ نہیں وہ زیل نہ ہو جائے. ذکر شروع ہوا محبت دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نال حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین کتنی محبت اور کتنا عشق ہے. ایک دفعہ فیصل آباد وچ جامعہ رضویہ دے وچ حضور تشریف فرما ہے. نماز دا وقت ہو گیا تو مؤذن نے تکبیر آکی, جدلے شروع کی دی اللہ اکبر اللہ اکبر, حضور کھڑے ہو گئے. کسی نے عرض کی تھی کہ حضور قد قامت الصلاۃ, کھڑے ہونے شروع تو کھڑے ہو گئے ہو. آپ فرمایا نام لے رہے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بیٹھا رہا ہوں, میں تو پہلے ہی باپ بن کے کھڑا ہو گیا. یہ محبت و تقاضا ہے. جس طرح تک شاہ سے فرما گئے نے کہ مدینہ شریف کی گلیاں دے وچ اپنا کفن بچھا دینا تاکہ مدینہ پاک دا کوئی کتا اس تو گزر ونجے تو میرے واسطے وہ کفن ہی پاک ہوا. یہ نہیں آخیا کہ اس کو آب زمزم نال دھو, خانہ کعبہ شریف نال مس کرو یا مدینہ پاک دے روضہ اطہر نال مس کرو, بلکہ مدینہ شریف دی گلیاں بچھا دیو کہ مدینہ پاک دا کوئی کتا تو گزر گئے تو جھاڑنا نہیں, وہ مٹی میرے واسطے پاک ہے. ہم صاحب لوگ سمجھتے ہو کہ حضور شیخ الاسلام عالم, فاضل, پیر, بلکہ میں یاد کرتا ہوں کہ پیر گر, پتہ نہیں اس کتنے پیر بنائے. تو ایسی ہستی
کہ اپنے کفن نو ہی پاک سمجھے کہ مدینے پاک دے کوئی کتا اور لگ جائے تو اندازہ فرماؤ کہ اس دی محبت اور عشق دا حضور پاک دے ذات نال کتنی محبت ہو سی. اس چیز نال صرف اندازہ ہو گا. حضور شیخ الاسلام غریب نواز صرف اور صرف پیر نہیں، جس طرح میں عرض کر چکا کہ وہ پیر گر بھی ہیں اور لجپالاں دے لجپال بھی ہیں. حضور پیر سیال غریب نواز کی شان بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. میں اس جگہ پہ بیٹھا کہ جتھے دو خلفاء حضرت پیر سیال غریب نواز دے موجود ہیں، حضرت میر علی شاہ صاحب بھی اور حضرت حیدر شاہ صاحب. انہوں کے درمیان میں اس وقت موجود ہوں. تو حیدر شاہ صاحب دی محبت دا اور عشق دا کہ پوچھتے ہو اپنے پیر دے نام تو سمجھتے ہو اور دیکھتے بھی ہو کہ اتنے ہندوؤں کا میلہ لگتا کٹاس سنے ویکھے ہو اس نے دیکھیں نہیں وہ اجے بھی میرے خیال کسی نہ کسی جگہ سے کوئی منظر یا کوئی شاید نشانی کھڑی ہے. ساڑھے سیال شریف شہر دے وچوں ایک ہندو آیا اس میلے نو ویکھن واسطے. تو جس میلہ ختم ہویا تو واپس ونجن لگا نا تھوڑی بارش لے پئی کوئی موسم خراب ہو گیا تو اس وقت وہ جلال پور شریف کے قریب آؤ. اس ایک شخص کو پوچھا کہ یہ کیڑی جگہ ہے. انہوں نے کہا یہ جلال پور شریف یعنی وہ حیدر شاہ کا شہر ہے. یعنی جی ہاں وہ حیدر شاہ جہاں ساڑھے سیال شریف وہدا ہوں یعنی جی ہاں. اس نے کہا پھر رات اس کو کیوں نہ روی کہ جہاں ساڑھے سیال شریف ونجن والا میرے واقف ہے. چنانچہ وہ آیا ایک درویش کو پوچھا کہ حضور کتنے تشریف رکھ دیں یعنی اندر بیٹھیں اپنے کمرے دے وچ وظیفہ پڑھتے پہن مسلح اتنے بیٹھے. اچھا تو جا تو انہوں نے میرا پیغام دے کہ سیال شریف جب ہندو آیا میری گل نو ذہن رکھتے ہو گل سمجھتے بھی پہ ہو محبت ہے نا تقاضا. ون کے بلند عرض کر کے سیال شریف دے وچوں ایک ہندو آیا تو ملنا چاہتا تو حیدر شاہ صاحب نے وظیفہ ختم دیتا مسلح تے رکھ دیتا تو دوڑ کے آئے اس کو پکڑ کے اٹھا کے اپنے مسلح تے آن بٹھا دیتا. وہ دال کے لیے میں تو ہندو ہاں پلیت ہاں تسا ایک ایک کم کر رہے ہو. آپ فرمایا میں تو تن تو ویدہ ہی نہیں کیا کہ تو کون ہے ہندو کے کاشا ہے میں تو تن پتہ ہی کوئی نہیں تو کہ میں تو یہ کہا کہ تو آیا کہنے کو آیا کس نے شہری چوں ہے کس نے نات ہے لے آیا کہ میں سیال شریف ہی چوں ہے. میں تو او ادب اور او محبت حبیب پہلے تو میں ویکھے نہیں جانتا ہی نا. یہ ہوئی محبت. اور کچھ لوگ محبت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے. محبت اس دنا نہیں کہ ارے شریف سے چلا جانا شکر کر لینی جس وقت ارے شریف ختم ہویا جی دعا خیر آکھی یا نہ کی اللہ ویلی ہوئے نس گیا جی میں حاضری دیتی میں ارے شریف سے گیا ہوں بڑا احسان ہو گیا ارے شریف. یاد رکھو میرے بھائیو بقول حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پیر دے آستان تے حاضری دیندا ہے اور جو اسے خامیاں ہیں واپسی سے وہ دور نہیں ہونی تو دی حاضری قبول نہیں ہو. سمجھے کہ جس وقت اپنے پیر دے آستان تے حاضر ہونا تو جو اندر خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ دور کر دے وہ دور کر کے پھر اپنے گھرے چاہو تاکہ اصلا نیک بخش اکھاؤن دے حقدار ہوئی. حضرت پیر پٹھان جو پیر شاہ دے پیر ہیں حضرت خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی نام سنے بس نہیں سنے سنے حضور پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز دے گھوڑی دی اگے
12 سال پیر سیال دوڑتے رہے، 12 سال دوڑتے رہے تازہ شریف تو چشتیان شریف قبلہ عالم بادشاہ کی بارگاہ دے وچ، اور اتو دوڑتے دوڑتے تازہ شریف تک پہنچے 12 سال، لیکن پیر سیال نہیں بنے، پیر سیال تو نہیں بنے، وہ تو غلام آ، وہ حق آ، گھوڑی جگہ بجے دوڑے اپنے پیر جگہ۔ ایک موقع دوتے حضور پیر پٹھان غریب نواز نے دیکھا اپنے پیارے غلام نو کہ یہ تو ننگے پیری میری گھوڑی جگہ دوڑ رہا، گرمی بھی ہے، سنگریزے بھی ہیں، تو آپ نے اپنا جوڑا مبارک اتار کے عنایت فرمایا کہ اے پہن لو۔ آپ نے جوڑا لے کے چم کے سر اتنے رکھ کے تو اپنی دستال بن لے، پیر اچ نہیں پایا، پیر دے عشق آنا محبت آئی، انہاں جتیاں نو نسبت آئی پیر پٹھان ایک قدمہ دینا، وہ قدم جنہاں نو پیر سیال چمدہ ہا، وہ جتی نو پیر سیال تو نہ پا سکتا ہے، انہوں سر اتنے رکھ کے تو صافہ بن لے۔ تھوڑی دیر تو بعد پیر سیال نو پوچھا، پیر پٹھان نے اپنے پیر نے کرم فرمایا کہ میں تنے جوڑا دیتا پان واتے، وہ کتے حضور اس جگہ تے جس جگہ تے وہ رکھن دا مستحق کہ میں اس جگہ تے رکھ دیتا ہوں۔ پیر سیال ہوتی پیر سیال نہیں بنا۔ ایک چھوٹی جی گل تو جس لئے کرم ہوندہ ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوندہ کہ پیر کس لئے کرم فرما کے کچھ دے کچھ بنا دے۔ حضور پیر سال اپنے پیر دی بارگاہ دے وچ حاضر ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو ایک شخص آیا اور تھوڑی دیر گفتگو کی تھی پیر پٹھان دے نال، تو پھر اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور پیر پٹھان نے فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے خواجہ خضر علیہ السلام نال ملنا ہے، گل بات کرنی تے جا رہے نا کہ مل لو، سب اٹھی گئے، نس گئے، سب چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد دیکھے تو پیر سیال اپنی جگہ تے انہیں بیٹھے، دوزانو سر نگوں اپنے پیر دی بارگاہ دے حاضر ہیں۔ تو آپ پوچھے کہ جناب تسا نہیں گئے خواجہ خضر نو ملن واسطے؟ تھوڑی اپنا ذہن ہو، تو پیر پٹھان کے جواب کر دیا اپنے پیر دی بارگاہ، حضور میں تو وہ دی خدمت ہے حاضر ہاں، جی دی خدمت ہے خود خواجہ خضر ٹوٹ گیا ہے، میں بندے بندے دے پیچھے کیوں دوڑا پھر؟ میں تو ایک ہی دیکھا اور ایک نہیں رکھ سکتا۔ تو اس وقت اٹھا کے اپنے پیر نے پیر سیال میں اپنے گل نال بھی لایا اور دعا بھی فرمائے کہ یا اللہ اس میرے سیال نو رنگ لگ دو، اور پھر وہ رنگ لگا پیر سیال نو کہ گولڈا شریف، جلال پور شریف، وازم آباد شریف، مکان شریف، پتہ نہیں کتھو کتھو سے لوگ آئے۔ بزرگی دی کی حالت تھی، ولایت دا کی جناب لے کہ آپ نے جس وقت خلافت فرمائی اپنے پیر نے اپنے پیارے مرید نو کہ جا سلسلہ چشتیہ دے بیعت کر لوگوں اور سلسلہ چشتیہ دے داخل کر۔ تو واپس آئے تو والدین نے پوچھا کہ پیر کی حکم دیتا ہے تو؟ تو آکھا جناب من پیر نے حکم دیتا ہے کہ بیعت کی تکار اور سلسلہ چشتیہ دے اس دے اشاعت کر۔ ہون پیر سیال دا مقام دیکھو کہ سب تو پہلا جڑا مرید ہیں وہ آپ کے والد اور والدہ، اندازہ فرمائے، کوئی شاہ صاحب نہیں ہوئے، کوئی مولوی صاحب نہیں ہوئے، کوئی دوسرے نہیں ہوئے، جس نے پہلے ہاتھ بتایا کہ سن بیعت فرماؤ وہ آپ کے والدان اور والدہ۔ واپس تشریف لے کے حاضر ہوئے اپنے پیر دی بارگاہ، تو آپ نے فرمایا میں نے بیعت کا حکم دیتا، بیعت کیتی ہے جو حضور تعمیل کیتی ہے، کیا کیتے یعنی جی میں اپنے والدین بیعت کیتا ہے۔ تو حضور پیر پٹھان فرمائیں دیں کہ میں تن شہباز بنایا تو گھر دی چڑیاں مار دا، پھر پتہ نہیں کتو کتو دے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب آندے نا، وہ عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان پیر دی تلاش ضرور ہے،
کہ میں کسی پیر نال بیعت کرا، کیونکہ مولوی ہیں دل دی شرطیں بھی رکھیاں کہ میں اس پیر نال بیعت کرنی ہے کہ جیڑا پیر سونا ہو گئی. پہلی شرط میری ایک سونا ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت میں حاضر ہوا تو وہ مغرب کی طرف آ رہے ہونا، مغرب کی طرف آ رہے ہونا، اور میں نے ایک گلاب دا پھول بھی دے میں. عجیب شرط یار بیعت دیا. اگر وہ انسان سوچے تو انسان دے عقل تو بعید ہے نہیں شرط. لیکن جس ویلے میرے علی شاہ صاحب چار شریف حاضر ہوئے، پتہ کیتا کہ حضور کتنے دلیہ نے عرض کی تھی کہ حضور اپنے والدین دی قبر دی زیارت واسطے دادا باغ گئے ہونا. آپ تو سب دیکھے ہو سی یا سنے ہو سی، چار شریف دے مغرب طرف ایک قبرستان ہے، اس نو اسی لوگ دادا باغ آکھنے پیر سیال دے والدین دی اتھے مزارات ہیں، اور وہ چار شریف دے مغرب کی طرف ہے. چڑا جی نے آکھا پیر سیال میں آپ اتھے مل لیتا، لیکن پیر سیال رستے دے واپس آ رہے ہیں اور صورت دیکھ دیں میرے علی شاہ صاحب آکھا سبحان اللہ، یہ وجہ سونا پیر میں تو نہیں ویکھا. دوسری شرط پوری یہ ہو گئی کہ آندے بھی وہ مغرب کی طرف ہیں بے. تیسری شرط ہے پھول والی. تو ایک مالی ہیں وہ لے کے آندے ہیں پھول والے پیر شاہ کی خدمت پیش کر دیں، اور وہ پھول جڑے ہیں آپ اپنے آبا و اجداد مزارات اتنے رکھ دیں. آپ وہ جھولی جو گلاب پھول چاہ کر کے شاہ جی ہے نہیں، انہوں نے نہیں دسیا کہ میں شاہ یا کون. پھر ایک عجیب جی انہوں نے دلی خواہش ہوئی میرے علی شاہ دلے کہ ایک کدی من سلسلہ قادریہ دی بیعت فرمائیں نہ، تو بڑی گل ہے کیونکہ میں غوث اعظم دی اولاد چوہاں تو میں قادریہ سلسلہ بیعت کر لیں. انہوں نے دلی خیال کیا، اظہار نہیں کیتا. اس وقت میں آتا نا کہ پیر دی نظر جڑی ہے نا وہ مرید دے دل دیتے ہونی چاہیے. انہوں نے اظہار نہیں کیا زبانی، لیکن حضور پیر صاحب فرمائے شاہ صاحب میرے پیر نے اتنا کرم کیتا ہے میرے اتنے کہ 4 سلسلے میں اجازت دیتی نہیں، یہ سلسلے میں چاہمت اور بیعت کر سکتا. قادری جاکھو، سروردی جاکھو، نقشبندی جاکھو، چشتی جاکھو، لیکن حضور میں چشتی کی بیعت فرما. بیعت ہو گئے، پھر چلتے رہے. تو عشق کس حد تک پہنچے کہ آج دنیا ویک دیئے کہ میرے علی شاہ صاحب کس مقام تے پہنچے. اور بہت سارے اتنے لوگ بیٹھے انہیں کو میں پوچھا نا کہ اگر میرے علی شاہ صاحب دے آبا و اجداد نہ کیے تو نہیں جانتے، نہیں جانتے. اس وجہ نہیں جانتے کہ وہ پیر سیاح کی خدمت حاضر ہی نہ جہاں پیر سیاح کی خدمت حاضر ہے وہ چمک گیا، وہ تو چمک گیا. تو پھر حضرت پیر سیال غریب نواز دی ولایت دے وارث حضرت ثانی لاسانی غریب نواز حضرت خواجہ محمد دین رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ ریاست ولایت دے مالک و وارث مجاہد ملت حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب سنوے نا. انہاں دی ولایت اور بزرگی دے وارث اساڈے اور تھاڈے خواجہ قمر الدین صاحب جنہ دی یاد کیا جیسے کہ سارے حاضر. اور میرے بھائیو ایک گل میں عرض کر دوں کہ عجیب بزرگی اور ولایت پھر تو مجاہدے بھی ہوندے نے، نمازیں بھی ہوندی ہیں، تہجد بھی ہوندی ہیں، سب کچھ ہوندے ہیں. حضور نے آپ زبان دے مبارک دے نال میں سنا ہے کہ آپ فرماندے کہ میں اتلے گھٹنے بل چلتا ہے، اٹھ کے نہیں چل سکتا، چھوٹا جی ہے. والدہ صاحبہ بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، تو کسے آکھا کہ جناب انہوں بکری دا دودھ پیوایا بنا چل جاؤ. بکری دا دودھ ہلکا ہونا اس وقت. چنانچہ ایک بکری لے آئی گئی، وہ گھر میں بچ دیتی، پھر وہ چھٹی بدی رہتی ہے. وہ کسی نہ کسی وقت آ کے میرے کو کھڑی ہو رہی ہے تو میں دودھ پی لینا ہے، دودھ میں پیوا کے بعد چلی رہتی ہے. اس بکری نہیں پتا کہ میں یہ دودھ پیوا رہے ہیں وقت تک
کیا شہنشاہ اس جانور نے پتہ تو کیا اسی انسان دے غلام ہو کے زبانی غلامی کا دعویٰ کر کے سر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیڑی شے اور وہ کیا دے سکتا. یاد رکھو وہ شخص کدی ساری زندگی کیا قیامت تک وہ ختم ہی نہیں ہوتا, مرد ہی نہیں جہاں نہ نہ مرے, جہاں نہ مرے وہ نہیں مرتا. آج تم دیکھ لو تو وہ نام لے رہے ہیں, اگر وہ تعریف اپنے اپنے علم مطابق کر رہے ہیں. اور پوری دنیا دے وچ روزانہ وہ یاد ایک کانفرنس ہوندی ہے روزانہ. اے میرے پیچھے شور بیٹھا ہے, اس دے ملک ہوندے جتنے ختم قرآن شریف دے درود شریف جو کلام شریف لوگ پڑھ دیں یہ دے مل کر دیں. میں نہ بیٹھوں گا تو مل کر کے قبول کر کے یہ وقت میرے مل کر دیتا اور میں آپ کی خدمت میں مل کر چکا. پھر رہ گیا یہ بیعت کا سلسلہ. بیعت کیا ہے؟ کئی لوگ آخ دیں کہ جیڑی ساری محفل آ ونجن نا جی ہوں تو سارے لوگ بیٹھے ہو یہ سارے مرید ہو گئے, حالانکہ کوئی مرید نہیں ہوگا. یہ غلط نہیں مسئلہ, یہ ذہن یاد رکھ لو بیعت کوئی نہیں ہوتی ہے. یا آخ دیں کہ جتوں تک ساڑھے آواز جا رہی ہے سپیکر دی جیڑے سوڑ رہے سارے مرید ہو گئے, پھر یہ مطلب ہے کہ ساری دنیا ہی مرید ہو گئے, بندہ تو ہی کوئی. یہ بھی بیعت کوئی نہ. بیعت جڑا ہے یہ فعل مرید ہے, پیر دا نہیں. اگر مرید آکھے کہ میری بیعت تھوڑے نال ہے تو پھر بیعت ہوندی. پیر آکھے تیری بیعت میرے نال ہے تو وہ بیعت نہیں ہوتی. اگر پیر مرید آکھے میری بیعت نہیں ہے بیعت نہیں. یہ یاد رکھو. دو گلا میں دس کے باندھے پیا نہ لاؤڈ سپیکر سے پھوکے نال کوئی بیعت ہوندی نہیں تو نہ مہیلے سے حاضرین دی بیعت ہوندی تھی. اتنے سارے لوگ تشریف فرماؤ تھے, قادری بھی, سہروردی بھی, چشتی بھی. میں تمام بزرگان دین دو نیاز مند ہوں, غلام ہوں. اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سارے نوں اور یا اللہ دے نقش قدم تے چلن دے توفیق عطا فرمائے. ساڑھے سارے دی مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ تعالیٰ بے اولادنوں اولاد نرینہ عطا فرمائے, بے روزگارنوں نیک روزگار عطا فرمائے, بیماران شفا کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سن سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سن 20 سال دی غلامی نصیب.